ویرا سے بہت کم ملاقات ہو پاتی تھی اس کی۔ رات کو وہ بہت دیر سے واپس آتی اور یونی میں وہ اس کے ڈپارٹمنٹ جا نہیں سکتی تھی۔ ویرا کی اسٹڈی ٹف تھی تو اسے لائبریری سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ امریہ نے پہلی بار کے تجربے کے بعد وقت سے پہلے اپنی اسائنمنٹ بنانا سیکھ لیا تھا۔ ویسے بھی اس کے پاس پڑھنے کے علاوہ اور کوئی کام ہی کیا تھا۔ یونی میں اس کے بہت سے دوسرے ڈپارٹمنٹس کے دوست اسے ڈھونڈتے، اس کے پاس آتے کہ وہ کہاں گم ہے، نظر کیوں نہیں آتی، اور اس کے ایشین فلیگ نے لہرانا کیوں چھوڑ دیا ہے، اور اس کی سائیکل کسی کو آج کل گرا کیوں نہیں رہی، اور اب ریس کب ہوگی کارل کے ساتھ، بلکہ اب تو فٹ بال میچ ہونا چاہیے۔ کارل کے ساتھ اس کی سائیکل ریس اتنی مقبول ہوئی تھی جیسے اس نے ورلڈ سائیکلسٹ کا میڈل جیت لیا ہو۔ بہت بڑی تعداد آئی تھی اسٹوڈنٹس کی ریس دیکھنے۔ وہ سب امریہ کو سپورٹ کرنے آئے تھے۔ اتنی اہم تھی امریہ ان کے لیے، اور اب بھی وہ اسے اپنی پارٹیز میں بلانا نہیں بھولتے تھے۔ دائم نے نوال کی برتھ ڈے پارٹی پر اسے بلایا، لیکن وہ بار بار کے اصرار پر بھی نہیں گئی۔ اخبارات میں ویرا کے آرٹیکلز دھڑا دھڑ آ رہے تھے۔ وہ ان آرٹیکلز کو پڑھتی اور ان کے تراشے کاٹ کر اس نے ایک فائل بنانا شروع کر دی۔ اسے یہ سب پاکستان اپنے ساتھ لے کر جانا تھا۔ اب حقیقت میں وہ ویرا کو اپنے دل کے بہت قریب محسوس کرتی تھی، ایک ایسی دوست جو اسے اب تک کی زندگی میں نہیں ملی تھی۔ اس نے کارل کو چھرا لگوایا کہ امریہ ہر حال میں جیت جائے۔ ویرا کے لیے اس کی جیت اتنی خاص تھی۔ وہ فہرست بناتی تو تھک جاتی جو کچھ ویرا نے اس کے لیے کیا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ روس لے جانا چاہتی تھی، وہ اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی، اور امریہ واقعی میں اب اس کی مٹھی میں بند ہو جانا چاہتی تھی۔ اختتام وقت کا ہو یا کسی عمل کا، کتنا بھی خوشگوار ہو، دکھی کر جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کا ختم ہو جانا دل پر آڑی چلا جاتا ہے۔ سب ختم ہو رہا ہے، سب۔ فارغ وقت میں وہ البم بناتی رہتی۔ کارل، ویرا، سائے اور آلیان کی مختلف تصویریں کاٹ کاٹ کر چپکاتی رہتی، ساتھ ان کی ان کہی باتیں لکھتی جاتی۔ ایما برتھ ڈے پارٹی کی جتنی تصویریں یونی میں پھیلی تھیں وہ سب اس نے حاصل کر لی تھیں۔ ہال میں ہونے والے ایما برتھ ڈے پارٹی ڈرامہ کی تصویریں بھی اسے مل گئی تھیں، جس میں آلیان ایما کا باپ بنا تھا، سائے ایما کی ماں اور شاویز ایما، اور وہ سب کارل پر قہر بن کر برس رہے تھے، اور باقی ہال میٹس ہنس ہنس کر مرنے کے قریب ہو گئے تھے۔ اس نے اس البم میں اپنا سارا جہان سمیٹ لیا۔ وہ اسے دیکھ دیکھ کر ہنستی اور روتی رہتی۔ وہ ان سب کو اپنے سینے سے لگا کر رکھنا چاہتی تھی۔ اس کا دل ان سب سے آباد رہنے والا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہنے والے تھے۔ ریڈی میڈ کو کہانیاں سنانا بھی اس نے بند نہیں کیا تھا۔ اسے آخرکار خود سے کہانی بنانا آ گیا تھا۔ اس نے اپنے خاندان کی پسند کی شادی کرنے والوں کے قصے کہانی بنا کر سنا دیے، جسے بہت پسند کیا گیا۔ این البتہ درمیان میں بہت سوال پوچھتی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ لڑکا لڑکی شادی کرنا چاہتے ہیں تو فلاں ماموں کو کیوں مسئلہ ہے، یا فلاں تایا جی یا دادی جی یا ابا جی کو، اور آخر پھپھو جی اپنی بیٹی کی شادی کسی اور لڑکے سے کیوں نہیں کر دیتی، اسی ایک لڑکے سے کیوں، اور خالہ جی نے شادی میں نہ آنے کی دھمکی کیوں دی، اور آخر اس بات کا کیا مطلب ہے کہ تم آج سے میرے لیے مر گئے۔ نشست گاہ میں آتش دان کے پاس ویرا کے علاوہ وہ سب ہوتے۔ کرسمس آنے والی تھی تو وہ لیڈی مہر کے بچوں اور ان بچوں کے لیے تحائف بھی پیک کرتے جاتے۔ ایک پہاڑ تھا تحائف کا جو انہیں پیک کرنا تھا۔ وہ اور سادنا مل کر ان تحائف کی خریداری بھی کرتے جو لیڈی مہر کو بہت پسند آئے۔ آلیان جاب پر جانے سے پہلے گول دائرے کی صورت سائیکل چلاتا ہی جاتا، خود کو چکروں میں لے لیتا۔ اسے ایسا کرتے دیکھ کر چکر آنے لگتے، لیکن وہ باز نہ آتا۔ کارل اور وہ ایک ساتھ واپس آتے اور کسی نہ کسی ہال میٹ کے کمرے میں گھس جاتے، پیزا منگواتے، فلم دیکھتے، اور 2 گھنٹے سو کر یونی آ جاتے اور کلاس میں اپنی آنکھیں بامشکل کھولتے پائے جاتے۔ اور ایسے ہی وہ اونگ رہے تھے کہ شاویز نے دونوں کے ناک کے نتھنوں میں 2 عدد پینسل ارس دیں اور تصویر کھینچ کر دی ٹیپ مانچسٹر میں بھجوا دی۔ امریہ نے وہ تصویر دیکھی تو بے اختیار ہنس دی اور تصویر کو محفوظ کر لیا۔ اور دوسری طرف آلیہ نے خوب جم کر خریداری کی چھٹیوں میں ٹور پر جانے سے پہلے۔ تم کتنا بدل گئے ہو، کتنی فضول چیزیں اٹھا لائے ہو، سائے نے اس کی خریداری دیکھ کر کہا۔ ہاں، تاکہ اگلی بار اگر ولید مجھے ملے تو اسے یہ نہیں لگنا چاہیے کہ میں بک سکتا ہوں، کیونکہ شاید میں نے حسرت زدہ زندگی گزاری ہے۔ چیریٹی کے لیے فضول خرچی نہیں کرتے تھے، لیکن نیکی کرتے تھے۔ صرف ایک انسان کو دکھانے کے لیے فضول خریداری کر رہے ہو، نیکی ضائع کر رہے ہو، سائے نے تعصب سے کہا۔ نئی خریدی گئی شرٹس کو اپنا ساتھ لگا لگا کر دیکھتے آلیان کے ہاتھ رک سے گئے۔ میں بہت برا ہو گیا ہوں، ولید البشر جیسا، سنجیدگی سے وہ پوچھ رہا تھا۔ اس کے سوال پر سائے سہم کر اسے دیکھنے لگا۔ تم کیا سوچنے لگے ہو آلیان، اس نے نرمی سے کہا۔ کارل آیا، ساری خریداری کو دیکھا، 2 شرٹس اٹھائیں، ایک جوڑا جوتا، ایک کوٹ، اور اپنے کمرے کی طرف یہ کہتے بھاگ گیا، کرسمس کا گفٹ میں الگ سے لوں گا۔ کرسمس
کرسمس کی چھٹیوں سے چند دن پہلے فٹ بال میچ کی دھوم مچی اور کافی زور و شور سے اس سے متعلق خبریں سنی گئیں۔ فریشر اور آلیان کارل کی دو ٹیموں کے درمیان میچ تھا۔ آپس میں انہوں نے انعامی رقم بھی طے کی تھی۔ کارل امریحہ کے پاس آیا۔ ہمارا میچ ہے، ٹیم کا حصہ بننا ہے تمہیں؟ مجھے کھیلنا آتا ہے نا، مجھے اس میں دلچسپی ہے۔ تمہیں صرف بھاگنا ہے، برف پر بھاگ تو لوگ ہی نا، ورنہ گرتی رہنا۔ گول کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی ڈیفینس۔ تم بہت انجوائے کرو گی امریحہ، میرا خیال ہے تمہیں مجھے فوراً ہاں کہہ دینی چاہیے۔ میرا نہیں خیال۔ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی دیوار کے ساتھ پشت ٹکا کر کھڑی تھی۔ دیکھنے آؤ گی؟ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نہیں، وہ اب بلا وجہ کتاب کا کونا مروڑنے لگی۔ تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کبھی دوست رہے ہیں۔ یاد ہے سب، اور یہ بھی کہ وہ سب کبھی تھا۔ میں تمہیں برف میں دبانا چاہتا ہوں۔ مجھ میں برف میں دبنے کی اب طاقت نہیں رہی، تم مجھے زمین میں دفنا سکتے ہو۔ آخر یونیورسٹی کی ہر لڑکی مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہے؟ اس نے اس کی آخری بات کے اثر کو زائل کرنا چاہا۔ آخر تم ہر لڑکی کو دور کیوں بھگا دیتے ہو؟ اتنا اچھا تو ہوں میں۔ اس نے منہ لٹکا لیا، پھر ایک دم سے ہنس کر بولا۔ اب تو آؤ گی نا؟ امریحہ نے نام میں سر ہلا دیا۔ تمہاری پیشکش کا شکریہ، لیکن میری طرف سے معذرت۔ تم ایک الجھا سوال لگنے لگی ہو، بالکل آلیان کی طرح، چڑ کر کہہ کے وہ آگے بڑھ گیا۔ آلیان؟ اس نے اس نام کی سرگوشی ایسی کی جیسے کوئی جرم کر رہی ہو۔ کارل کو جاتے دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ اس کے پیچھے جائے، وزنی فائل اس کے سر پر دے مارے اور کہے، ہاں بڈی، میں ضرور کھیلوں گی، ہم فریشر کو ہرا دیں گے۔ لیکن وہ یہ نہ کر سکی۔ ویرا نے بھی اسے منانا چاہا میچ کے لیے، لیکن اس نے طریقے سے اسے منع کر دیا۔ این گئی تھی اور اپنے موبائل سے اسے میچ دکھا رہی تھی۔ اس میچ کی دھوم مچی تھی۔ وہ برف پر بھاگ رہے تھے، گر رہے تھے، لڑ رہے تھے۔ ایما بھی فریشر کی ٹیم کا حصہ تھی اور کارل نے اتنی بار اسے برف پر گرایا کہ بیچاری کے منہ سے خون نکلنے لگا اور وہ فرسٹ ہاف سے پہلے ہی میچ چھوڑ کر چلی گئی۔ تینوں گول آلیان نے کیے تھے اور وہ برف پر ایسے بھاگتا رہا جیسے زمین کو روند ڈالنا چاہتا ہو، اور فٹ بال کو اس نے ایسے پیروں کے نشانے پر رکھ کر اچھالا جیسے سنگ باری کر کے کسی کو مار ڈالنا چاہتا ہو۔ آلیان کارل کی ٹیم جیت گئی۔ اس رات اسے پھر نیند کی گولیاں کھا کر سونا پڑا۔ اسے آلیان، ویرا، کارل کے پرجوش نعرے رات بھر سنائی دیتے رہے۔ وہ اپنے دل کے مقام کو مسلتی رہی۔ نیند کی گولیاں بھی نیند لانے میں ناکام ہو گئیں تو اٹھ کر بیٹھ گئی اپنے بستر پر اور گہرے گہرے سانس لینے لگی، اور میچ کی ریکارڈنگ نکال کر آلیان کو برف پر گرتے اٹھتے فٹ بال کی طرف لپکتے دیکھنے لگی۔ اور اس نے یہ بھی جان لیا کہ اسے اب صرف پڑھنے سے ہی سروکار نہیں رہا۔ ایک آلیان میں کتنے ہی نئے انسان گھس آئے ہیں۔ اور پھر کرسمس کی چھٹیاں شروع ہو گئیں اور سب جانے لگے۔ مانچسٹر راج ہنسوں سے خالی ہونے لگا۔ ہمارے ساتھ چلو امریحہ، سائے نے اس کی منت کی۔ مجھے نہیں جانا، دادا نے منع کیا ہے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ ہاں، پھر یہ سچ ہے کہ مجھے نہیں جانا، اس نے بے تاثر انداز میں کہا، جسے دیکھ کر سائے افسردہ سا ہو کر خاموشی سے چلا گیا۔ ویرا نے بھی اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا کہ ان 6 لوگوں کا گروپ جا رہا ہے، وہ بھی چلے، لیکن اس نے بہت سے عام انداز میں پڑھائی کا بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ پھر تو یہ موقع نہیں ملے گا نا امریحہ، ایک ساتھ ہونے کا شاید یہ آخری چانس ہے۔ اس نے ویرا کو مسکرا کر دیکھا، لیکن ساتھ پھر بھی نہیں گئی۔ آلیان، کارل، سائے، ویرا، شاویز اور ان کا کوئی دوسرا مشترکہ دوست مل کر جا رہے تھے۔ لیڈی مہر نے سائے کو بلا کر ہدایت دی کہ ہر وقت آلیان کے ساتھ ساتھ ہی رہنا ہے۔ اسے انصاف کے جانے کا انتظار تھا۔ اسے ایک اہم کام کرنا تھا جس کا موقع پھر کبھی نہیں ملنا تھا، اور جب وہ سب چلے گئے تو وہ یوں ہی آ گئی۔ برف جدائی کی پیمبر ہے، یہ بہار کے درمیان حائل ہے۔ آسمان سے یہی پیمبر نازل ہو رہا ہے۔ کسی دل گرفتہ پری کی فراق دیدہ انگلیوں سے نکلتے بربط کے ساز کی مانند دھند اپنی دلربائی کے قصے بیان کرنے سے زیادہ فراقیہ قصوں پر رونے پر مائل تھی۔ وہ جیسے یونیورسٹی کی سڑک پر آئی دھند نے درد بینا کی طرح اس سے لپٹ جانا ضروری سمجھا۔ وہ بزنس ڈپارٹمنٹ نہیں جا سکی۔ وہ اس کی بیرونی دیواروں کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور ان دیواروں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے جن کے ساتھ وہ لگ کر کھڑا ہوا کرتا تھا۔ اس نے ساری دیواریں چھو ڈالی اور وہ ان درختوں کے پاس آ گئی جن کے قریب وہ کھڑے ہوئے تھے، اس حصے میں جہاں کبھی وہ بیٹھے تھے، ان کونوں میں جہاں بیٹھ کر وہ کتاب پڑھا کرتا تھا اور کافی پیتا تھا۔ وہ نظروں سے ان جگہوں کی نظریں اتار رہی تھی۔ اب اسے ڈر نہیں تھا کہ کوئی اسے دیکھ لے گا، اس لیے اس نے اپنے گیلے گال صاف نہیں کیے۔ جب سے اس نے اسے تھپڑ مارا تھا اس نے اسے فاصلہ رکھ کر بھی نہیں دیکھا تھا، اس سے بات نہیں کی تھی۔ ہسپتال میں وہ سر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ یہ سب اس کے عہد کا حصہ تھا جو اس نے خود سے کیا تھا کہ وہ اسے اور تکلیف نہیں دے گی، لیکن اپنے لیے وہ اور تکلیف اکٹھی کرنے یا
دنیا اس کے تصورات سے لپٹنے آ گئی تھی۔ سفید مانچسٹر میں خون آلود یادیں اپنی بنیادوں سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور زندگی نے اس کے اشکوں پر ترس کھا کر پیچھے کی طرف اپنی سواری موڑ لی۔ تان سین نے چراغاں کرنے کے لیے دیپک راکھ کی چوکڑی جمائی۔ سفید دھند میں جگنو ٹمٹمانے لگے اور آسمانی مرغلروں کو چاک کرتے آلیان اس کی طرف بڑھنے لگا، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، ہر طرف سے۔ لیکن اب اسے اس سے بھاگنے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ تو چاہتی تھی وہ اس کی طرف آئے، اور وہ آ رہا تھا۔ جو حقیقت میں واقع نہ ہو سکے وہ کرب کی چاہ واقع کروا لیتی ہے۔ وہ ایڑی کے بل گھوم گئی اور اس نے ہر طرف سے اسے اپنی طرف آنے دیا۔ اسے اس خواب سراب ہونے پر کوئی اعتراض نہ ہوا۔ آلیان! اس نے سرگوشی کو جھٹکا اور آواز کو بلند ہو جانے دیا۔ وہ یونی محراب کے پاس تھی۔ اس محراب کے ساتھ وہ کمر ٹکا کر اس کا انتظار کیا کرتا تھا۔ اس نے اس مقام پر اپنے گال رکھ دیے اور دونوں ہاتھوں سے اس جگہ کو تھام لیا۔ بے اختیاری بے خودی کی ہم جولی ہے اور یہ دونوں ہم جولیاں محبت کی صفوں میں اول ہیں۔ اس کی بے اختیاری نے اس کی خوشبو کو جا لی اور بے خودی اس خوشبو میں جھومنے لگی۔ ایک بچہ اپنی ماں کو نظم سناتا ہوا فٹ پاتھ سے اس کے پاس سے گزرا۔ اس نے اپنی حالت میں پھر بھی تبدیلی نہیں کی۔ کچھ وقت ایسے ہی گزر گیا۔ ارواح سے منبر ہستیوں نے جانا کہ محبت کی عبادت کی جا رہی ہے۔ پھر وہ اسی کے انداز میں کمر کو ٹکا کر ایک ٹانگ کو ترچھی کر کے کھڑی ہو گئی۔ زندگی کی سواری نے ان سب یادوں کو اس کے پاس اتارنا شروع کر دیا جو مطلق العنان بنی اس کی ذات پر حکمرانی کرنے پر نازاں تھیں۔ تمہیں بات کرنے کی تمیز سیکھنی چاہیے۔ تمہیں تھکن اتارنے کی مشق کرنی چاہیے۔ وہ اپنی مرضی سے ایک منظر کو بار بار دہراتی رہی۔ لاہور خالی ہو چکا ہے، اس کے پاس سب نہیں رہا۔ تم تو یہاں ہو۔ امریحہ دیکھو، میں تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ وہ قلا بازیاں لگا رہا تھا۔ محراب کے ساتھ ٹکی کھڑی امریحہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں سارا مانچسٹر اکٹھا کر لاؤں گا۔ وہ ہاتھ سینے پر باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ جاؤ کر لاؤ، امریحہ اسے جواب دے رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں بورڈز ہوں گے۔ ضرور ہونے چاہئیں۔ وہ پورے دل سے مسکرائی۔ ساری ڈریگن پلیٹ محراب کے سامنے سجی کھڑی تھی اور اس میں وہ مسکراتی ہوئی کھڑی تھی۔ ایک بورڈ تم بھی تیار رکھنا، اس نے اس کے گال کو چھو کر کہا۔ وہ تو میں نے کب سے تیار کر لیا، کہہ کر وہ پلیٹ میں بھاگ گئی اور وہ اس کا نام لیتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگنے لگا اور پھر پیچھے سے اس کا بازو پکڑ کر اس سے روک لیا۔ مجھ سے شادی کرو گی امریحہ؟ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ساری پلیٹ ان کے گرد اکٹھی ہونے لگی۔ سارا ہجوم ان دو کے گرد سمٹ آیا۔ چینی ساختہ ڈراموں کی قطاریں سجا دی گئیں اور سرخ لباس پہنے لڑکوں نے ڈرم اسٹک کو ہوا میں بلند کر لیا۔ ہاں، اس نے وہ مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجا لی جو تاعمر نہیں سجنے والی تھی شاید۔ سرخ لباس والوں نے اپنے اٹھے ہاتھوں کو ڈرموں پر بے قابو ہو جانے دیا۔ رنگ پھیل گئے، خوشبو بکھر گئی، چراغ جل اٹھے۔ دن سج گیا، باہر نکل آئی۔ ایک امریحہ اور ایک آلیان کے گرد ساری پریڈ دائرے میں چکرانے لگی۔ تو ان کی بہار کا ماخذ وہ تھے۔ ہاں، اس بار ان کی بہار کا ماخذ وہ تھے، مشرق کی سندری اور عرب کا سلطان۔ امریحہ نے ہاتھ پھیلائے اور کچھ برف اس پہ اکٹھی کی اور اس مرتبے بنتے حیولے کی طرف اچھال دی جو وہاں نہیں تھا اور صرف وہاں ہی تو تھا۔ تم اتنی دیر سے آئے آلیان؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا اور وہ کھڑا ہو گیا۔ کیا تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ اس کی ٹھوڑی کو چھو کر اس نے شرارت سے پوچھا۔ کیا نہ کرتی؟ ہونٹ کا کونا دانت میں دبا کر اس نے کہا۔ میں ایک برا انسان ہوں، میں نے تمہیں انتظار کروایا۔ دیکھو آلیان، تمہارا مانچسٹر برف میں ڈوب رہا ہے۔ اس نے سفید مانچسٹر کی طرف ہاتھ کیا۔ دیکھوں ذرا میرے مانچسٹر کو کون دیکھ رہا ہے؟ اس نے دو انگلیوں سے اس کی ناک پکڑ لی۔ مجھے امریحہ کہتے ہیں، کون نہیں؟ اپنی ناک چھڑوا کر اس نے اس کی ناک مروڑ کر کہا۔ کیا میں تمہارے لیے برف اکٹھی کر دوں امریحہ؟ اس نے اس کے منہ کے سامنے آ کر پوچھا۔ ان دونوں کی آنکھوں نے طویل سفر طے کیے جس کے کبھی نہ ختم ہونے کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ برف کیوں؟ تاکہ تم اس سے اپنی پسند کا گھر بنا لو۔ بلکہ آؤ، چلو یہاں بیٹھ کر گھر بناتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے برف کے ڈھیر کے پاس لے جانے لگا۔ نہیں آلیان، تم یہاں میرے پاس کھڑے رہو، کہیں مت جاؤ۔ وعدہ کرو کہیں نہیں جاؤ گے۔ اس کی آواز میں سارا بچا کچا درد سمٹ آیا۔ دونوں ایک ساتھ جڑے محراب میں دبکے تھے۔ ان کے سر ایک دوسرے سے مس ہو رہے تھے اور دائیں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اپنی لکیروں سمیت ایک دوسرے میں مدغم ہو گئیں۔ نہیں جاؤں گا، اس نے اس کے گال پر پھونک ماری اور عرب کی ریت نے اڑ کر
عرب کی ریت نے اڑ کر آمنہ کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ سیاہ چگی میں لپیٹے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو اس نے زمین پر سجدے کے لیے تیار کیا۔ وہ محمد بخش کے لیے خدا سے اس کی ساری رحمتیں مانگنے والی تھی اور پھر وہ خود کو خدا کے حوالے کر دینے والی تھی۔ آمنہ ایک درویش صفت عورت تھی، اس مرد سے دستبردار ہونے جا رہی تھی جس سے وہ وابستہ ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ان آنکھوں کے پردوں پر محمد بخش کو پایا۔ اس نے آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ عالیہ نے امریحہ کی، اگر میں برف ہوتی تو تمہارے قدموں پر گرتی، تم برف ہوتی تو میں بھی برف ہوتا، مجھے وہی ہونا ہے جو تمہیں ہونا ہے امریحہ۔ اس نے دونوں ہتھیلیاں اس کے گالوں پر رکھ کر کہا۔ وہ ہنسنے لگی۔ یارم یارم، وہ گنگنانے لگی، مجھ پر جو راز کھولا گیا ہے وہ تم ہو امریحہ۔ ناک پھر اس کے ہاتھ میں تھی۔ کیسا راز؟ یہی کہ زندگی کیا ہے، زندگی امریحہ ہے۔ وہ ہنسنے لگی اور اس نے اپنا سر دیوار کے ساتھ جوڑ دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرانے لگی، اور پھر اسے آنکھیں کھول دینی پڑی اور ان کی نمی کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرنا پڑا۔ وہاں کھڑے کھڑے اسے کئی پہر بیت چکے تھے، پھر بھی وہ وہاں داعمر کھڑے رہنے پر بضد تھی۔ امریحہ بینگ دہلولو اور یادوں کے ریور پر ہنٹر مارے گئے اور وہ لاپتہ ہونے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ زندگی اپنی سواریاں لیے آگے دوڑ گئی۔ دادا نے اس کی منت کی کہ وہ بھی کہیں گھومنے کے لیے چلی جائے اور خود کو مانچسٹر کے طلسم سے دور لے جانے کی ایک کوشش اس نے بھی کر دیکھی، اور سامان باندھ کر این کے پیچھے فرانس چلی گئی۔ اس کے ساتھ گھومنے کی کوشش میں مصروف رہی اور نئے سال کے آغاز پر آئیفل ٹاور سے جنم لیتے جشن کو غیر دلچسپی سے دیکھتی رہی۔ اسے وہاں موجود مجمع کے وہاں موجود ہونے کی قطعی سمجھ نہیں آئی تھی، اور نہ ہی اس بات کی کہ وہاں اتنا شور ہنگامہ کیوں تھا، اور ساری دنیا کی آتش بازی جو آئیفل ٹاور کے جسم سے پھوٹ رہی تھی وہ کسے اور کیوں اچھی لگ رہی ہے۔ ایک دوسرے کو کندھوں پر اٹھائے وہ کیوں ناچ رہے ہیں۔ وہاں کیا تھا جو اتنا اچھا تھا کہ وہ سب اپنی نظریں ہٹانے کے لیے تیار نہ تھے، مسکراہٹ کے لیے۔ امریحہ نے بے بسی سے اپنی ہتھیلیاں مس لیں۔ یہ سب اتنے خوش کیوں ہیں؟ محبت کر دینے کو کوئی منظر تیار نہ ہوا، دیوانہ بنا ڈالنے پر کوئی عالم قادر نہ رہا، بے مثال عجائبات اپنی مثال کھونے لگے۔ فراق یار نے سب کو ماند کر ڈالا۔ عالیہ نے میڈرڈ کے آسمان پر بنتے مٹتے آتشی رنگ کے جلووں پر نظریں گاڑنی چاہئیں، اور وہ ایسا کرنے میں ناکام رہا۔ اس پر تھکن سی سوار ہو گئی، جبکہ ابھی تو رات شروع ہوئی تھی۔ اس کے آگے کھڑے کارل، ویرا اور سائی اچھل کود کر رہے تھے، اور وہ بے بسی سے کھنڈر سا ادھر ادھر کچھ تلاش کر رہا تھا۔ سب سے نظریں بچا کر اس نے کہیں دور نکل جانا چاہا۔ کہاں جا رہے ہو عالیان؟ ویرا نے پوچھا۔ میں کچھ کھانے کے لیے لینے جا رہا ہوں، بس ابھی آیا۔ اس نے جھوٹ بولا اور تیزی سے ہجوم میں خود کو گم کر لیا کہ ویرا اسے لپک کر آ نہ لے۔ وہ چلتا رہا اور میڈرڈ کے ایک گم نام سے چھوٹے سے قہوہ خانے میں بیٹھ گیا، اور وہ کافی کی کتنی پیالیاں پی چکا تھا وہ گنتی بھول چکا۔ اس نے اپنا سر لکڑی کی میز پر رکھا تھا اور نظریں گلی میں ساز بجاتے اس نوجوان پر ٹکا دی جس کے سامنے کئی بچے اور بوڑھے ناچ رہے تھے۔ اتنے بدھے ساز اور آواز پر یہ سب کیسے ناچ سکتے ہیں، اور آخر وہ کیا وجہ ہے جو انہیں ایسے ناچنے پر مجبور کر رہی ہے؟ وہ سوچنے لگا۔ ساز کا تار ٹوٹا اور اسے ایک تھپڑ کی گونج سنائی دی۔ بہت محبت کرتی ہوں میں تم سے۔ اچھا، تو ساز اس لیے رکا اور تاڑیاں ٹوٹا۔ اس نے میز پر پڑے اپنے سر کا رخ بدل لیا، اور اس بار اس کی نظر ایک ٹوٹے ہوئے لیمپ پوسٹ پر جا ٹھہری جو کبھی روشن ہوتا ہوگا۔ ویرا کو جب اس کے فرانس جانے کا معلوم ہوا تو وہ بہت خفا ہوئی۔ تم میرے ساتھ کیوں نہیں گئیں؟ وہ بہت سخت ناراض تھی۔ تم نے فرانس نہیں جانا تھا اور مجھے فرانس دیکھنا تھا۔ وہ اپنے کپڑے الماری میں رکھ رہی تھی۔ تم کہتی تو ہم فرانس چلے جاتے، تم نے تو کہا کہ تمہیں جانا ہی نہیں۔ تم 3 بار فرانس جا چکی ہو، میرے ساتھ پھر سے جاتی تو تمہارا ٹور خراب ہو جاتا۔ تمہارے ساتھ ہوتی تو اس بار فرانس دیکھنے کا مزہ آ جاتا۔ ویرا نے منہ پھلا لیا۔ سائی اس سے اتنا ناراض ہو گیا کہ خفگی کی زیادتی سے اس سے بات ہی نہیں کی۔ امتحانات شروع ہو گئے۔ اس بار امتحانات کی تیاری کے لیے وہ اور لندن نہیں گئی۔ اس نے گھر میں ہی تیاری کر لی اور دل لگا کر پڑھنے کی کوشش کی تاکہ اس کا رزلٹ اچھا رہے۔ سب کتابوں میں گم ہو گئے، کارل تک صرف لائبریری میں پایا جاتا۔ البتہ ایما کو اور لندن میں زوردار کرنٹ کا جھٹکا دے کر اسے فلور پر لڑکھڑا کر اس نے اس کے دائیں ہاتھ میں فریکچر کروا دی، اور کوئی ایک بھی زندہ یا مردہ ثبوت نہ چھوڑا جو یہ ثابت کر سکتا کہ یہ سب اس نے کیا ہے۔ ایما نے انگوٹھی اس کے منہ پر دے ماری تھی، وہ اسے ہی اٹھا کر کہیں دے مارنا چاہتا تھا۔ عالیان کبھی کبھی اور لرننگ کے ہال میں ایسے ہی گشت کرتا پایا جاتا تو کارل اسے گھسیٹ کر اسٹڈی روم میں لے جاتا یا کبھی دور سے ہی چلاتا۔ تمہارا دماغی توازن ٹھیک ہو جائے تو اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ جانا۔
امتحانات ہو گئے، رزلٹ بھی آ گیا، چوتھا اور آخری سیمسٹر شروع ہو گیا۔ وقت نے اپنی تنابیں ڈھیلی چھوڑ دیں اور وہ خلاف توقع سست روی سے گزرنے لگا۔ زندگی ایسی اداکارہ بن گئی جو میک اپ اتارے اگلا سوانگ رچانے سے پہلے پرسکون بیٹھے رہنے کی کوشش کر رہی ہو، اس کے ہاتھ گود میں ہوں اور وہ بڑی بے دردی اور بے حسی سے اپنا دھلا دھلایا چہرہ آئینے میں دیکھ رہی ہو۔ شٹل کاک میں لیڈی مہر کے ساتھ 4 بچے آ گئے تھے۔ ڈینس اور مارک 2 دن رہ کر چلے گئے، جبکہ شارلٹ اور مورگن رہ گئیں۔ جارڈن آیا ہے؟ این نے شارلٹ سے ملتے ہی پوچھا۔ نہیں، شارلٹ پوری جان سے کہکہ لگا کر ہنسی۔ ویرا کو آلیان کی مستقبل کی بیوی کی حیثیت سے لیڈی مہر نے ان سے ملوایا۔ ہفتے کے دن شارلٹ اور مورگن آلیان کو ساتھ لے کر مانچسٹر کی سڑکوں پر گھومتے رہے اور ان دونوں نے آلیان کی جیب میں ایک پونڈ نہیں رہنے دیا۔ ان تینوں کی آپس میں اچھی دوستی تھی اور وہ رابطے میں رہتے تھے۔ تم مانچسٹر میں شادی کرو گے یا روس میں؟ ریسٹورنٹ میں ڈنر کرتے شارلٹ نے آنکھ مار کر پوچھا۔ مجھے ہمیشہ یہ شک کیوں رہا کہ ماما کے گھر میں یہ تمہاری دلہن موجود ہے، مورگن بولی۔ تم کچھ نیا تو کرتے آلیان۔ شارلٹ کے دانت ہی اندر نہیں ہو رہے تھے۔ کیا؟ آلیان کو بیزاری سی ہونے لگی ایسی باتوں سے۔ یہی کہ تم کودتے پھلانگتے چھلانگ لگاتے دلہن کے کارندوں کی فوج کو جھول دیتے ہوئے بڑے سے فانوس پر جھول جاتے اور فانوس سے لہرا کر عین اپنی ہیروئن کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے اور پھر ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھگا لے جاتے۔ پلس اس کی لمبی سفید پوشاک جو اسے ٹھیک سے بھاگنے نہ دے رہی ہوتی تو تم اسے یعنی دلہن کو اٹھا لیتے۔ تم اتنی فلمیں دیکھنے لگی ہو شارلٹ، آلیان نے تعصب سے کہا۔ تمہیں کیا پتا آلیان کہ ہر لڑکی کے دل میں ایک ایسے ہیرو کی کتنی خواہش ہوتی ہے جو ہر خطرے کو پھلانگتے اسے اڑا لے جائے اور دنیا بس دیکھتی رہ جائے۔ تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں ایک ہیرو مل گیا، آلیان ہنس دیا۔ ہیرو پر فلم کا میرا وہ صرف شوہر ہے، ایک گھونسا تک تو وہ کسی گھنڈے کو مارنا نہیں چاہتا، کہہ کر شارلٹ اٹھی اور اجازت لے کر ہال کے مائک کے سامنے کھڑی ہو گئی اور آلیان مورگن کو مسکرا کر دیکھا، یعنی میں شروع ہونے جا رہی ہوں۔ اس نے مائک پر کچھ ابتدائی کلمات کہے ہال میں بیٹھے ڈنر کرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور پھر وہ شروع ہو گئی آلیان ویرا کی فرضی داستان عشق سنانے۔ ایک دن ایک لڑکی اپنی ہی دھن میں گنگناتی ہوئی سائیکل چلاتی جا رہی تھی کہ ایک بھلکرے سے لڑکے کی سائیکل کے ساتھ اس کی ٹکر ہو گئی۔ لڑکی ویرا اور لڑکا آلیان۔ شارلٹ نے ہاتھ اس کی طرف اٹھا کر اشارہ کیا۔ سب گردنیں آلیان کی طرف مڑ گئیں۔ آلیان کو مسکرانا پڑا۔ یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کی سائیکلوں کی پہلی ٹکر تھی۔ ایک رات ویرا اپنے گھر جا رہی تھی کہ کچھ گھنٹے اس کے پاس آئے اور انہوں نے اسے دبوچ لیا اور ٹھیک اسی دوران آلیان آیا۔ جیسے کہ فلموں میں ہوتا ہے کہ ہیرو ٹھیک اسی سڑک اسی گلی سے گزر رہا ہوتا ہے جہاں ہیروئن مصیبت میں گھری ہوئی ہے اور ہیروئن وہ ننھی منھی سی چڑیا بن جاتی ہے جو ایک تھپڑ یا گھونسا کسی گھنڈے کو نہیں مار سکتی اور عام حالات میں وہ انسانوں کو اٹھا کر پٹکا کرتی ہے، یعنی وہ جانتی ہے کہ اسے ہیرو کے ہوتے اپنی بہادری نہیں دکھانی۔ آخری جملہ شارلٹ نے سرگوشی صورت ادا کیا، ہونٹوں کے کنارے پر ہاتھ رکھ کر، اور ہال میں ہنسی گونجی۔ آلیان نے اپنا سر جھکا لیا اور ایک ہاتھ سے آنکھوں پر چھجا بنا لیا۔ یہ کیا کر رہی ہے شارلٹ؟ ماما کا اس کے بارے میں خیال بالکل ٹھیک ہے، جارڈن کی جگہ اسے فلموں میں کام کرنا چاہیے، دوسرے مسٹر بین آرام سے بن جائے گی۔ مورگن کے انداز اور الفاظ پر آلیان بلند کہکہ لگا کر ہنسا۔ خدا کے لیے ایسے ہی کہکے لگاتے رہنا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں، مورگن نے بہت محبت سے اس کی ٹھوڑی کو چھو کر کہا۔ آلیان نے ویرا کو اٹھایا، اس کی ناگوڑ پر پیشانی سے نکلتے خون کو صاف کیا اور اسے گھر تک چھوڑنے اس کے ساتھ گیا، جبکہ وہ اسے ٹیکسی بھی کروا کر دے سکتا تھا۔ شارلٹ نے آخری بات پھر سرگوشی صورت کہی۔ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو کچھ ہائی لائٹ سنا دوں تاکہ آپ کا تجسس برقرار رہے۔ ویرا کو ایک اور لڑکا بھی پسند کرتا ہے جو اپنے کالج کا باکسر ہے، جی ہاں باکسر، اور آلیان کو ایک امیر باپ کی بیٹی پسند کرتی ہے جو کرائے کے گنڈوں کے ذریعے لوگوں کا حولیہ بگاڑ دینے کو برا نہیں سمجھتی۔ تمہیں یاد ہے میری شادی کی پارٹی میں تم نے گانا گایا تھا اور راک سٹار کی طرح گٹار بجایا تھا؟ جوش نے میرے کان میں کہا تھا آلیان پارٹی میں موجود کسی اور کے لیے یہ پرفارمنس دے رہا ہے، ہمارے لیے نہیں۔ لیکن میری شادی میں تو ویرا تھی ہی نہیں، مورگن نے گلاس منہ سے لگاتے ہوئے کہا۔ باکسر کو معلوم ہو چکے کہ آلیان کے بارے میں اور وہ اپنے دوستوں کو لے کر یونیورسٹی سے گھر آتے آلیان پر ہلہ بول دیتا ہے اور یہاں ایک بھرپور ایکشن سین ہوتا ہے۔ شارلٹ ساتھ اداکاری کر کے بھی دکھا رہی تھی اور شارلٹ کی شادی میں ویرا موجود تھی اور میری فرمائش پر بھی تم نے گانا نہیں گایا تھا۔ سنو آلیان، کیا تم نے وہ چند فلمیں دیکھی ہیں جن کی عین شادی کے وقت دلہنیں کئی سو مہمانوں کی موجودگی میں اپنی لمبی سفید فراک سنبھالتی بھاگ جاتی ہے؟ ہاں، ایک تو اسپائڈر مین ہی ہے نا، اس نے شارلٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سنو ہمارے اسپائڈر مین، مجھے لگتا ہے اس بار دولہا بھاگے گا۔ کون؟ تم۔
مورگن نے پوری وثوق سے کہا۔ وہ گردن موڑ کر شارلٹ کو دیکھنے لگا، جس کی کہانی اختتامی مراحل میں داخل ہو چکی تھی اور وہ ویرا کو امیر زادی کے گنڈوں سے پٹوا کر ہسپتال میں کوما تک لے آئی تھی۔ اس کا انداز ایسے ہو گیا تھا کہ کھاتے کھاتے سب اسے بہت اہتمام سے سن رہے تھے۔ چند ایک نے تو کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ویرا کومے میں تھی نا؟ شارلٹ کے تو بائیں ہاتھ کا کام تھا بیٹھے بیٹھے کہانی بول لینا۔ مما مہر کو تو وہ ہنسا ہنسا کر دوہرا کر دیا کرتی تھی، جھٹ پٹ کہانی بنا کر سنا دیا کرتی تھی انہیں۔ آلیان کو نہیں معلوم تھا، لیکن اس نے آلیان اور امریحہ کی فرضی محبت کی کہانی بھی انہیں سنائی تھی، جس میں وہ امریحہ کو پاکستان لے گئی تھی اور آلیان کو اسے تلاش کرنے کے پیچھے لگا دیا تھا، لیکن کیا سب اس سے مزاحیہ انداز میں کیا تھا۔ ڈنر کے بعد وہ انہیں گھر چھوڑنے تک آئے اور ہال تک واپس آتے آتے اس کی ہمت جواب دے گئی۔ مجھے لگتا ہے اس بار دولہا بھاگے گا۔ ٹھنڈ میں اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ دوسروں کے سامنے نارمل بنے رہنا آسان نہیں ہوتا۔ رات کے اندھیرے میں وہ ایک سنسان سڑک پر سائیکل کو گول دائرے میں چلاتا رہا۔ ولید البشر کے ساتھ باقاعدہ قانونی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ ماما مہر کا وکیل کیس ہینڈل کر رہا تھا۔ اس پر اور اس کے آدمیوں پر ہراساں کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا، کیونکہ اتنا سب ہو جانے پر بھی ولید البشر باز آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ ٹھنڈی رات اس کی گرم سوچوں کی گواہ بنی۔ کیا اس کی سائیکل دائرے میں اس لیے چکرا رہی ہے کہ ولید البشر اس کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، یا اس لیے کہ ابھی کچھ دیر پہلے ڈنر ہال میں شارلٹ نے اس کی اور ویرا کی محبت بڑی کہانی سنائی، یا اس لیے کہ اس کہانی میں کرداروں کے نام بدلے گئے؟ سڑک پر لاتعداد گول دائرے بن گئے ہیں۔ ہر دائرہ اس سوچ کے گرد چکرا رہا ہے کہ کہانی میں ایک کردار کی جگہ اب دوسرا کردار لینے لگے تو پرانا کردار اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ موت کہانیوں میں ہو یا حقیقت میں اسے خوش آمدید نہیں کہا جا سکتا۔ موت سایہ بن کر آئے یا سایہ بنا کر ساتھ لے جائے، اس کی نحوست کم نہیں ہوتی۔ باہر جتنے بھی شور ہنگامے میلے سجا لیے جائیں، عالمی وجہ میں جھومتے دل میں تخلیہ نہیں ہوتے۔ مہوک یعنی کوئل قسم کا ایک پرندہ اس کے دہن سے آزاد کروا لیا گیا۔ امریحہ کے لیے پرانی امریحہ کو آواز دے کر بلانا بھی مشکل ہو گیا، اور یہ بھی آسان نہیں رہا تھا کہ امریحہ دادا کے ساتھ پرانی امریحہ بن کر باتیں کرتی رہتی۔ دادا اس کے لیے پہلے جیسے ہو گئے تھے، وہ دادا کے لیے پہلی جیسی نہیں رہی تھی۔ باتیں کرتے دادا کو اب درمیان میں کئی بار پوچھنا پڑتا، سن رہی ہو امریحہ؟ وہ سر ہلا دیتی۔ واجد سارا گھر انٹیریئر کروا رہا ہے، خاص کر تمہارے لیے حماد کا بڑا کمرہ خالی کروایا ہے۔ ڈیزائنر سے کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی نے مانچسٹر سے آنا ہے، اس کے مزاج کے مطابق کمرہ ڈیکوریٹ کرنا ہے۔ بہت پڑھی لکھی ہو گئی ہے اب وہ۔ جب تم واپس آؤ گی تو تمہیں سب بدلا ہوا ملے گا، سب بہت خوبصورت ہو گیا ہے یہاں۔ بہت سے پھول لگوائے گئے ہیں تمہارے لیے لان میں۔ واجد کہہ رہا تھا تمہیں ایک کار بھی لے دے گا، اور ہاں، میں تمہیں پارک لے جایا کروں گا، تم وہاں سائیکل چلانا۔ خاندان والوں سے تو سمجھو واجد نے رابطہ ہی ختم کر دیا ہے، بہت کم آنا جانا کر رہا ہے خاندان میں۔ ویسے بھی اب تو تم خود بہت سمجھدار ہو گئی ہو، خود کو بدل لیا ہے، اب معاشرے کو بدلنا۔ سن رہی ہو امریحہ؟ جی دادا، اس نے سنا نہ ہوتا پر وہ کہہ دیتی اور گہرا سانس بھرتی۔ اچھا بتاؤ ابھی میں نے کیا کہا؟ آپ نے، وہ یاد کرتی، آپ نے کہا حماد نے ایک نیا ہیوی بائک لے لی ہے اور جب وہ چلاتے تو آپ کو بہت ڈر لگتا ہے۔ امریحہ، یہ تو میں نے 1 گھنٹہ پہلے کہا تھا، یعنی اس کے بعد کی باتیں تم نے سنی ہی نہیں۔ سنی ہے دادا، وہ جھوٹ پر اصرار کرتی۔ دادا خاموشی سے اسے دیکھتے، کچھ دیر دیکھتے پھر سے شروع ہو جاتے اپنی باتیں دہرانے۔ سائے کو بھی اس کے سامنے اپنی باتیں دہرانی پڑتی۔ میں تمہیں فون کر رہا تھا، تم نے بات کیوں نہیں کی؟ میں مصروف تھی سائے، وہ کینٹین میں بیٹھی تھی اور سائے اسے ڈھونڈتا وہاں آیا تھا۔ جب مصروفیت ختم ہو گئی تھی تب فون کر لیتی مجھے، تب بھول گئی تھی۔ اس نے جھوٹ بولا، وہ سائے سے بات کرنا نہیں چاہتی تھی، وہ اسے کئی بار انکار کر چکی تھی، لیکن وہ بار بار اصرار کر رہا تھا۔ میں نے تمہارے لیے بھی آن لائن ٹکٹ بک کروا دی ہے سائے، میں کہہ چکی ہوں، مجھے نہیں جانا۔ اسے غصہ سا آ گیا۔ ساری یوں نہیں جا رہی ہے، تم کیوں نہیں؟ بس نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں فٹ بال میچ دیکھنے کا۔ میچ نہ دیکھنا، ہمارے ساتھ بیٹھ جانا۔ سائے، نہیں تو نہیں۔ امریحہ، میری دوستی میں کیا کمی رہے گی جو تم ٹھیک ہونے کے لیے تیار ہی نہیں؟ تمہارے لیے دنیا میں صرف ایک ہی انسان اہم ہے، باقی ہم سب کی اہمیت صفر۔ سائے نے افسوس کا کھلا اظہار کیا۔ میرے لیے تم بھی بہت اہم ہو سائے۔ تم این کے ساتھ فرانس چلی گئی، لیکن تم نے مجھے انکار کر دیا۔ اب تم خود کو ایسے محدود کر لو گی اور اب تم ہر انسان کو اپنا دشمن سمجھو گی۔ تم نے جیک دائم کو بھی دے دیا ہے، اب تو تم تھوڑی بہت تفریح کر سکتی ہو نا، تم میرے گروپ کے ساتھ چلو۔ سائے، تم مجھے بے جا مجبور کرے ہو، جبکہ میرا دل بالکل نہیں چاہ رہا۔
چلو مجبور ہی صحیح، ہر انسان مرا جا رہا ہے برازیل جانے کے لیے۔ سارا مینچسٹر خالی ہو جائے گا، انگلینڈ اور برازیل آمنے سامنے ہوں گے، تم دیکھنا اسٹیڈیم میں کیسا ماحول ہوگا، تمہیں اتنا مزہ آئے گا کہ حیران رہ جاؤ گی۔ سائے تم سب جا رہے ہو تو اس خالی مینچسٹر کی حفاظت کے لیے مجھے یہیں چھوڑ دو، تم میری حفاظت کے لیے میرے ساتھ چلو، تمہیں بہت مزہ آئے گا۔ مجھے اب کہیں مزہ نہیں آتا سائے، بہت بار کی طرح تم پھر مجھے انکار کر رہی ہو۔ امریہ اس کی طرف دیکھتی رہے گی، اس زمینی فرشتے کی طرف جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہا تھا، جس نے اسے اکیلا نہیں ہونے دیا تھا، جو رحمت تھا اس کے لیے، جو بہت مہربان رہتا تھا اس پر۔ کارل نے فریشرز پر صرف اتنی مہربانی کی کہ انہیں ترکیب سے بھڑکا کر، ان سے شرط لگا کر، انہیں مختلف کھیلوں کرتبوں میں ہرا کر فٹ بال میچ کی ٹکٹ کے لیے کچھ سے زیادہ پیسے اکٹھے کر لیے۔ آلیان نہیں جانا چاہتا تھا اور کارل اسے لیے بغیر چھوڑ نہیں رہا تھا۔ مجھے پتہ ہے ٹرافی انگلینڈ کی ہے، کوئی فائدہ نہیں وہاں جانے کا۔ اچھا تو تم نے کرسٹل بال میں پہلے سے ہی سارے میچ دیکھ لیا، اب بڈی یہ بھی بتا دے کہ کس کس کھلاڑی کو کس کس کھلاڑی سے پیٹ پہ، منہ پر، کمر پر لاتیں گھوسے پڑیں گی۔ ہی ہی ہی، عالیہ نے دانت نکالے۔ جوانی میں تم بنا دانتوں کے اچھے نہیں لگو گے۔ ٹرافی ہماری ہے اور اسے لینے ہم برازیلا جا رہے ہیں بس، کارل نے دانت نکالے بغیر کہا۔ برازیلا چلو گی امریہ؟ کارل امریہ کے پاس بھی آیا اسے منانے۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، امریہ نے بہانہ بنایا۔ میرے پاس ہیں، وہ مسکرایا، جس کی وجہ سے اس نے لائبریری کی کتابوں پر بھاری فائن بھرا تھا۔ وہ اپنے پیسوں پر اسے برازیلا لے کر جا رہا تھا۔ شکریہ کارل، تم بہت اچھے ہو۔ امریہ کو اس کی موجودگی اچھی لگی۔ میں برا بھی بن جاؤں گا اگر تم برازیلا نہ آئیں۔ وہ مسکرا دی اور ایک چاکلیٹ بیگ میں سے نکال کر اس کے آگے کی جو اس نے پکڑ لی۔ تم ایک خوش قسمت انسان ہو کیونکہ تم کارل ہو، کہہ کر وہ لائبریری سے نکل آئی۔ آلیان، کارل، ویرا اور شاویز جمعے کی رات کو ہی برازیل چلے گئے۔ سائن نے ٹھیک کہا تھا، ساری یونیورسٹی ہی برازیل لینڈ کر رہی تھی۔ اس نے دادا سے میچ کا ذکر بھی نہیں کیا تھا، لیکن سادھنا نے بتا دیا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو کہ تمہیں میچ سے دلچسپی نہیں، تمہیں تو ویوز کا حصہ بننا تھا نا۔ یا تو مجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں امریہ، دادا اسے آلیان نہیں دے سکے تھے، وہ اب اسے سب دے رہے تھے۔ ایسی بات نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں جو مشکل سے ہی خشک رہتی تھیں۔ اب تمہارا آخری سیمسٹر ہے، پھر تم واپس آ جاؤ گی، جاؤ گھوم آؤ۔ دادا نے ویرا کا نام نہیں لیا تھا، انہیں لگتا تھا کہ اسے ویرا کے نام سے تکلیف ہوتی ہوگی، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ ویرا کی دوستی اور محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، بس اس نے اپنا گرد دائرہ کھینچ لیا تھا۔ ویرا نے تو اسے ساتھ لے جانے کے لیے باقاعدہ منت کی تھی۔ تم اتنا کیوں بدل گئی ہو امریہ؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ چلو ہمارے ساتھ۔ میں کب بدلی ہوں ویرا؟ تم کتنی شدت سے مجھے انکار کر رہی ہو، ہر بار کر دیتی ہو۔ تم ایسی کیوں بن گئی ہو؟ ایسا لگتا ہے تمہارے بیس میں کوئی اجنبی ہمارے درمیان گھس آیا ہے۔ اب تم آلیان کی بات بھی نہیں کرتی، اسے تنگ کرنے بھی نہیں جاتی، اور بھی بہت کچھ ہے جو میں محسوس کرتی ہوں، لیکن میری عقل اسے تسلیم نہیں کرتی۔ مجھے وہم لگتا ہے سب تمہارے وہم ہی ہیں ویرا۔ میری پڑھائی بہت مشکل ہو گئی ہے، میرا زیادہ وقت اسائنمنٹ بنانے میں گزرتا ہے۔ روس تو چلو گی نا؟ ہاں، اس نے اسے ٹالنے کے لیے کہہ دیا۔ جلدی نہیں آنے دوں گی وہاں سے، اس نے بھی انگلی اٹھا کر ہی دھمکایا، اور دونوں کہکہ لگا کر ہنسنے لگی۔ ویرا نے اس کے دونوں گال پکڑ کر مروڑے۔ امریہ دی لاسٹ ڈک، اپنا سر بھی دائیں بائیں ہلایا۔ ویرا دی ججز بال، امریہ نے دونوں ہاتھوں سے اس کے بال مٹھیوں میں بھر کر کھینچے۔ گزر چکا وقت ریت پر نقش رہے اور وہ پھونکوں سے اس نقش کو مٹا رہا ہے۔ ماضی مٹ چکا ہے، اس نے قدم رکھا۔ گھنٹیوں نے فانوسی راگ تخلیق کیا اور پھر بجا دیا۔ اس نے خود کو دھند میں گھرے ہوئے پایا، ہوا کی گرہ پر ان گنت فانوسی ذرے مبتلائے رقص ہوئے۔ وہ کس طرف جائے، اس کا فیصلہ اس نے اس کی خوشبو سے کیا، اور وہ دھند کے لبادوں کو نرمی سے ہٹاتے اس کی خوشبو کی اور بڑھنے لگی۔ اب گھنٹیاں مہروز یعنی عاشق کے حکم کی بجا آوری کرتی محرم کے کانوں میں سرگوشیاں کرنے کو لپکی۔ اس کی چال میں تیزی تھی، پھر بھی فاصلہ سمٹ نہیں رہا تھا، البتہ خوشبو قریب آتی جا رہی تھی۔ دور سے موٹے تنے کا پھیلا ہوا درخت نظر آیا، اور دھند کے زنگ پریم پریت کا سرگم بنتے گھنٹیوں کی آوازیں اللہ رکھا رحمان کی دھنیں بنیں، دل کو آ لینے کو ہوئیں اور دل پر قابض ہو کر مؤدب ہو گئیں۔ احترام واجب ہے، سماع عشق ہے۔ ہلکی ہوا اس کے بال اڑا رہی تھی، گھنٹیاں سرخ پیغامات کے ساتھ بندی شاخوں سے ٹنگی جھول رہی تھی، ایک ہاتھ ایک شاخ کے ساتھ ایک پیغام باندھ رہا تھا۔ وہ امریہ تھی۔ امریہ، کیا کر رہی ہو؟ آواز جادو کی طرح چھو منتر ہوئی۔ وہ خوشی سے پلٹی۔ تم آ گئے آلیان؟ ابونوس کی روح میں سرایت ہو کر ساخت کر دینے والی شاعری رحمان کے سروں سے ہم کلام ہو کر سماع یار میں ڈھل گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ اس سے زیادہ خوش ہوا۔
ہماری کہانی، تم نے یہ پیغامات مجھ سے نہیں لیے تو میں نے یہاں باندھ دیے۔ وہ چل کر ایک پیغام کے پاس گیا اور اسے پڑھنے لگا۔ میں اپنی ابتدا پر تمہارا نام لکھتی ہوں اور میری انتہا تمہارے سوا کچھ نہیں۔ پڑھ کر وہ مسکرانے لگا۔ امریحہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے لے گئی اور دائیں بائیں جھول کر شرارت سے مسکرانے لگی۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر شاخوں سے جھولتی گھنٹیوں کو ترنم سے ایسے بجا ڈالا جیسے اسد اللہ خان غالب کے کلام سے لبالب ہوئے چاندی کے ظروف دادی کی لاش پر ریوں کی نازک انگلیاں تلے بج اٹھے۔ ارتکاز واجب ہے، سماع یار ہے۔ کشتی کی لمبی نوک جو پھولوں سے لدی ہوئی تھی دھندلے اندھیرے پل کے نیچے سے نکلی اور اس نے پانی میں ہاتھ ڈال کر اس پر اچھال دیا، آلیان پر، اور ایک ایسی مسکراہٹ خود پر سجا لی جیسے وہ پرستان کی ملکہ ہو اور اپنے پری ذات کے ساتھ بگھی پر سوار گلستان کی پرواز پر جا رہی ہو۔ مجھے تمہاری مسکراہٹ یاد آتی ہے اور میں خود مسکرانا بھول جاتا ہوں۔ عالیہ نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور دن سے روشن اس کی آنکھوں کو پایا۔ میری ساری مسکراہٹیں تم نے لے لیں، اب کہتے ہو مسکرانا بھول گئے؟ تم آنکھوں کی پتریاں گول گول گھمایا کرتی تھی، تم کہا کرتے تھے تو کرتی تھی، اب تم کہتے ہی نہیں۔ وہ اٹھلا گئی۔ امریحہ، چلو پھر سے ہم دوست بن جاتے ہیں۔ اس کے ہاتھ کی پشت کو اس نے باری باری اپنی آنکھوں سے لگایا۔ نہیں، اب ہم دوست نہیں بن سکتے۔ اس نے اپنی ہاتھ کی پشت کو دیکھا۔ کیوں؟ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ نہیں، یہ نہیں کر سکتی۔ محبت کرتی ہو؟ محبت؟ یہ بھی نہیں۔ کوئی جذبہ تو ہوگا تمہارے پاس میرے لیے۔ کشتی چمکیلی جھیل پر رواں دواں تھی اور پھر وہ ایک دوسرے کے پل کے اندھیرے میں جا چھپی۔ ابابیلوں کے جھنڈ پیچھے رہ گئے اور کوئلوں کی کوکو نے اندھیرے کے سروں کا پیچھا کیا۔ دوب یعنی عمدہ گھاس مخمل کی طرح بچھ گئی۔ اندھیرے سے روشنی میں آتے اس نے اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر میں پایا اور دوسرا اس کے ہاتھ میں پیوست۔ شوق دید واجب ہے، سماع رقص ہے۔ وہ سرخ پوشاک میں تھی اور اس کے بالوں میں لہریں تھیں۔ دوب اٹی اموار زمین پر وہ محور رقص تھی۔ وہ شرما کر ایسے ہنس رہی تھی جیسے اسے اس پر اعتراض تھا۔ نیلے سمندر میرے لیے سیاہ ہے، گنگناہٹ صورت اس نے سرگوشی کی۔ تمہاری آنکھوں کی سیاہی میں بس جانے کا خبت مجھے بہت پیارا ہے۔ وہ مسکرانے لگی۔ اور میرے پیروں تلے بچھی سبھی راہیں تم تک آتی ہیں، تم یہ جان لو، میری سانسیں تم سے ہو کر آتی ہیں۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اور امریحہ، مجھے انتظار رہے گا کہ انتظار کب ختم ہوگا، کہتے وہ اداس ہو گیا۔ مجھے انتظار رہے گا کہ انتظار ختم ہونے کا انتظار کیا جائے گا، کہہ کر وہ بیٹھ گئی۔ وہ تحاشا پھول ہو گئے۔ بتاؤ تم کس کے لیے جان دے سکتی ہو؟ وہ بھی اس کے پاس نیچے بیٹھ گیا۔ جان تو کب کی دے دی؟ ہم نے بہت گڑبڑ کر دی نا امریحہ؟ ہاں بہت، اور اب سوچنے کا وقت نکل گیا۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا، میں تمہیں بھول ہی نہیں پائی۔ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ تمہیں یاد رکھتے رکھتے میں سب بھول گئی، تمہیں بتانا بھی۔ تمہیں یاد رکھتے میں نے کچھ اور یاد رکھنا ضروری ہی نہیں سمجھا۔ میں عالیان نہ ہوتا تو تمہارا خواب ہوتا جسے تم ہر رات دیکھتی۔ میں امریحہ ہو کر بھی عالیان ہی ہوں۔ تم میرے اندر بس چکی ہو، میں نے اپنا آپ رخصت کر دیا ہے عالیان۔ تم ایک جادوگر ہو امریحہ۔ وہ خود کو اس کی آنکھوں کے اتنے قریب لے گیا کہ اس کی پلکیں امریحہ کے گلابی گالوں پر لرزنے لگیں۔ تم میرا سحر ہو عالیان، تم سے محبت مجھ پر فرض ہے، میں نے اس فرض کو قضا نہیں ہونے دیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ پتہ نہیں۔ رک جاؤ۔ وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ روک لو، اس نے گردن موڑ کر کہا، خود کو نہیں۔ تیز روشنی نیم اندھیرے میں بدل گئی۔ خوف اور درد کی تتلیاں مقام نامعلوم سے اڑتی ہوئی آئیں، وہ سب سیاہ تھیں۔ انہونی ممبر پر اعلانیہ بلند ہوا۔ دعا واجب ہے، سماع ہجر ہے۔ اس نے جھٹکے سے گردن کو اس کے گرتے ہوئے وجود کی طرف موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے پاس خون ہی خون تھا۔ وہ اپنی جگہ بت بنا کھڑا تھا اور ذرا دور اس کی بند ہو جانے پر مائل آنکھیں اس پر ٹکی تھیں۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا لیکن وہ اس کی طرف نہیں بڑھ رہا تھا۔ وہ کھڑا ہی رہا اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ تو بے حاف ہیں۔ اپنے لمبے لبادوں میں لپٹی وہ چائے توبہ کے گردارے بنا کر بیٹھ گئیں۔ پیشانی سے کھینچ کر کناروں کو ناک تک لائیں اور ایک ساتھ اپنے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اندھیری رات ان پر سایہ فگنتی اور آپ توبہ زمین کی تہوں میں جل تھل ہو رہا تھا۔ انہوں نے دعا کی ابتدا کی، اے خدا، اور آنکھیں بند کر لیں۔ عالیان نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ نہیں رہا تھا اور اس کے دل نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں بھٹک رہی تھیں۔ اسے بہت دیر میں یاد آیا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے اٹھنے کی ہمت کی لیکن اس کی ہمت جواب دے گئی۔ مارگریٹ کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ ہوتا رہا تھا۔ وہ اپنی من پسند جگہوں پر اس کے ساتھ پایا جاتا رہا تھا۔ اب پھر یوں امریحہ کے ساتھ۔
جسم کی گرمی سے اس کا منہ جل رہا تھا۔ اٹھ کر وہ واش روم میں آ گیا اور منہ دھو کر یخ پانی پیا۔ وہ برازیل میں تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں دوسرے سنگل بیڈ پر موجود کارل بے خبر سو رہا تھا۔ وہ ٹیرس پر آ گیا اور بہت دیر تک شہر کی ٹمٹماتی روشنی کو دیکھتا رہا۔ اس کی کیفیت واپس مانچسٹر کی طرف بھاگ جانے سی ہو گئی، شٹل کاک کی طرف کھڑکی کے نیچے۔ اس پر ہلکی سی کپ کپی تاری تھی اور اس کے ہاتھ واضح کانپ رہے تھے۔ اس کا ٹیرس کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر رونے کو دل چاہا، بہت زیادہ رونے کا۔ وہ ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گیا اور اپنے سر کو ہاتھوں میں تھام لیا اور پھر اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ خواب کے آخری حصے کو دہراتا۔ فون بیڈ سائڈ سے اٹھا کر واپس ٹیرس پر آ کر اس نے سائے کو فون کیا۔ تم ٹھیک ہو سائے؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس وقت فون کیوں کیا تم نے؟ سائے خود بھی نیند سے جاگا ہوا لگ رہا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی فون کیا۔ سائے کچھ دیر خاموش رہا۔ تمہیں کچھ کہنا ہے مجھ سے؟ ہاں کہو۔ میرا بہت رونے کو دل چاہ رہا ہے، مجھے خاموشی میں بھی اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ تم ماما مارگریٹ کو یاد کر کے سوئے تھے؟ انہیں میں نے بہت اچھے تصورات کے ساتھ یاد کیا، میں ان کے ساتھ بہت اچھی باتیں کی۔ میں اپنی کیفیت ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہا سائے، تمہیں ایک اچھی نیند لینی چاہیے۔ ہاں شاید۔ سائے تمہاری امریحہ سے کب ملاقات ہوئی تھی؟ سائے اپنے بستر پر پورا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس شخص نے جیسے صدیوں بعد امریحہ کا نام لیا تھا۔ آج ملاقات ہوئی تھی، تم اسے فون کر سکتے ہو، سائے خوشی سے بولا۔ ٹھیک ہے وہ؟ اس کی کپ کپاہٹ کچھ کم ہوئی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا لگا تم نے اس کے بارے میں پوچھا۔ شکریہ سائے، تم سو جاؤ اب۔ شاید اس نے سائے کو بلا وجہ پریشان کیا۔ تم بھی۔ فون کو وہ ہاتھ میں لے کر سوچتا رہا، پھر ہوٹل کے کاؤنٹر تک آیا اور امریحہ کو فون کیا۔ ہیلو، امریحہ کی آواز آئی۔ وہ خاموش رہا، وہ بات کہاں سے شروع کرے گا اور کہاں ختم کرے گا اور کہے گا کیا، تو وہ خاموش ہی رہا۔ امریحہ نے فون بند کر دیا۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا امریحہ۔ فون بند ہو چکا تو وہ بڑبڑایا۔ میں نے تمہیں وہ سزا دی جو خود میں نے بھگتی۔ وہ کمرے میں واپس آ گیا اور ٹیرس پر کھڑا ہو گیا۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ اسے نیند آ سکے گی اب۔ آنکھیں جاگتے رہنے کا عہد باندھ چکی تھیں۔ وہ سائے اور این کے ساتھ برزیلا آ چکی تھی۔ وہ کافی دیر سے ٹیرس پر کھڑی تھی۔ اندر این سو رہی تھی۔ ابھی جو فون آیا تھا اس نے جان لیا تھا کس کا تھا۔ اس شخص کو شبہ تھا کہ وہ اس کی خاموشی کو پہچان نہیں سکتی اور اسے یقین تھا کہ ایسا ہونا ممکن نہیں۔ کلام کے لیے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہوگی، پہچان کے لیے نہیں۔ کیا وہ اسے پھر سے یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے اسے کتنی تکلیف کاٹنی پڑی، وہ کس تکلیف سے گزرا؟ اس کی اچھی بھلی زندگی کو اس نے اندھا کنواں بنا دیا۔ روشنی اندر جاتی ہے نہ اندھیرا باہر نکلتا ہے۔ وہ سب جو اسے وہ کہہ نہیں سکا وہ اب کہنا چاہتا ہے۔ امریحہ کو خوف محسوس ہوا۔ خوف سے آلیان کا وہم کسی اژدہے کی طرح دیو ہیکل ہو گیا۔ اب وہ نئے سرے سے سوچ رہا تھا، پہلے دن سے، پہلی ملاقات سے، پہلے جملے سے۔ ایک لڑکی جس کی آنکھوں کا کاجل ایسے پھیل گیا کہ گالوں کو بھی سیاہ کر گیا، وہ اس کے سامنے کھڑی ہے۔ وہی لڑکی ڈریگن ریس میں اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور پھر وہی لڑکی ہر جگہ اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ وہ چھپ کر بیٹھتا ہے تو بھی۔ یہ کیسی لڑکی ہے جو اس کے سائے سے زیادہ اس کے ساتھ ہے، روح سے زیادہ اس پر سوار ہے؟ تم کہتے ہو تم ماما مارگریٹ نہ بن جاؤ، اور مجھے یہ خوف ہے کہ تم ولید البشر بن جاؤ گے، اپنا کر چھوڑ دینے والے۔ سائے نے کہا تھا۔ اس نے اپنا سر تھام لیا۔ سر اٹھا کر اس نے چند گہرے سانس لیے۔ کچھ بھی تھا، وہ خوش تھا کہ عالیہ نے اسے فون کیا تھا، برا بھلا کہنے کے لیے ہی صحیح۔ وہ اسے یاد تو رکھتا تھا، اس کا نام بھولا نہیں تھا۔ دنیا میں کوئی امریحہ بھی ہے، اس میں یہ احساس زندہ تھا۔ زندہ رہنے کے لیے بہت ضرورتیں درپیش ہوں گی، لیکن جینے کے لیے صرف ایک۔ امریحہ کے لیے ایک عالیان، عالیان کے لیے ایک امریحہ۔